صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام عمرہ کرنے آئے تھے. عمرہ کرنا مکے والوں نے روک دیا، مکے سے باہر داخل نہیں ہونے دیا کہ نہیں داخل ہونے دیں گے. امام الانبیاء نے بڑا کچھ کہا لیکن وہ مانے ہی نہیں. اخیر انہوں نے سہیل کو اپنا سفیر بنا کے کہ جو تو فیصلہ کر دے وہ ہمیں قبول ہے. سہیل کو کہا، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بڑے سخت تھے، بڑے سخت، مسلمانوں کے سخت ترین دشمنی. سہیل فیصلہ، حضور نے کہا ہم نے احرام باندھا ہے، لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے. آپ کو پتہ ہی ہے احرام باندھ کر تو جو بھی نہیں مارتے، چونٹی نہیں مارتے، بال نہیں کاٹتے، احرام باندھ کر کچھ بھی نہیں کرتے، تو لڑائی کیسے لڑ سکتے؟ ہم 7 چکر بیت اللہ کے لگائیں گے اور صفا مروہ کے ساتھ اور چلے جائیں گے. سہیل ماننا ہی نہیں مانا. اب تو جاؤ واپس، اگلے سال 3 دن کے لیے آ جانا. وہ کہیں ہم نے احرام باندھے ہوئے، عمرہ کیے بغیر احرام کیسے کھول دیں؟ کہتا جو مرضی ہو ہم نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں. اخیر احرام اسی طرح کھولے، عمرہ کیے بغیر. اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے جو یہ احرام کھولے تھے، عمرہ نہیں کیا تھا. 3 دن کا معاہدہ انہوں نے کر لیا. اب یہ سہیل وہ ہے، یہ وہ سہیل ہے. جب نبی کی باری آئی، اب یہ دیکھو نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہو گیا، پھر حنین کو جانا تھا. 10,000 صحابہ تھے، کچھ ساتھ کافر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی ساتھ چل پڑے. کسی کی کیا نیت، کسی کی کیا، اللہ کا کرنا. حنین والے، طائف والے اپنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گھوڑے، گائے، جو کچھ ان کا مال تھا سارا ہی لے کے آ گئے لڑائی کے وقت. کیوں لے کے آئے؟ سارا مال لے کے آئے، اس لیے لے کے آئے تاکہ ہم بھاگ نہ جائیں لڑائی میں، جنگ کے لڑیں کہ اگر ہم بھاگ گئے تو یہ سارا مال ہمارا گیا. اس لیے لے کے آئے مال. اللہ کا کرنا، اللہ نے فرشتے اتار دی اور یہ سارے پریشان ہو گئے. اب فرشتوں کا مقابلہ کون؟ ان کو بھاگنا پڑا، اپنی جان بچا کر سارا مال چھوڑ گئے. ہزاروں بکریاں تھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں. حدیثوں میں آتا ہے ایک وادی کی وادی بھری ہوئی تھی بکریوں سے، وہ بھاگ گئے، یہ سارا مال مسلمانوں کا ہو گیا. اب یہی سہیل جو صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیتا تھا. جب معاہدہ لکھا گیا نا صلح حدیبیہ میں، جس کا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے اور ان کافروں کے ساتھ یہ معاہدہ، سہیل کہنے لگا نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو. اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کاہے کا؟ ہم نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، کوئی صلح نہیں، اگر محمد رسول اللہ لکھو. وہ کہنے لگے حضور تم محمد مجھے رسول مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا رسول ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، رسول اللہ کو کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو. اتنی دشمنی یہ اس نے کیا، سہیل نے. اب امام الانبیاء کا برتاؤ دیکھو. جب وہ وادی کی وادی بکریوں کی مسلمانوں کو مل گئی، سہیل وہی سہیل ان بکریوں کو بڑے تعجب سے دیکھے. ارے محمد کو اتنی بکریاں ہی بکریاں. حضور نے تاڑ لیا، محسوس کر لیا کہ یہ بکریوں کو بڑے عبرت سے دیکھ رہا ہے. حضور نے کہا رے سہیل کیا تجھے پسند ہے یہ ساری بکریاں تجھے دے دی جائیں؟ ساری بکریاں تجھے اکیلے کو دے دی جائیں، تجھے یہ پسند ہے؟ کہنے لگا کیوں پسند نہیں، اتنی بکریاں مجھے مل جائیں تو کیوں پسند نہیں؟ حضور نے فرمایا جا ساری بکریاں تو لے جا کے لے.
دشمن کے ساتھ یہ بتا، ساری بکریاں تو اکیلا ہی لے جا۔ اس کا دل بول اٹھا، اب یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی دل بول اٹھا کہ یہ واقعی نبی ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نبی کے بغیر یہ نبی کر سکتا۔ میں نے اتنی دشمنیاں اور اس میں ساری بکریاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے پھر دل میں وہ محبت ڈالی، امام الانبیاء لگے وضو کرنے نماز کے لیے۔ یہ سہیل جو وضو کا پانی منہ دھو کے نیچے گرنا ہے زمین پر، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا، نیچے بک کر کے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتا، نیچے نہیں گرنے دیتا، اور اپنے منہ پر ملتا، داڑھی پر ملتا، پھر حضور منہ دھوتے، پھر ہاتھ نیچے کر کے پانی نیچے نہیں گرنے دیتا، اپنے ہاتھوں پہ لیتا، اپنے سینے پہ ملتا، کپڑوں پہ ملتا، پانی نیچے نہیں گرنے دیتا۔ وہ کر رہے، امام الانبیاء یہ کر رہے۔ ہم نے یہ سبق سیکھنے، دین اس طرف ہے۔